ایک مرتبہ یہ بہاولپور کے قریب یزمان منڈی ایک جگہ ہے، تحصیل ہے، اس یزمان سے بالکل جڑا ہوا ایک چک ہے، بہت بڑا چک ہے، اور وہ عیسائیوں کا چک ہے، اس میں سارے عیسائی رہتے ہیں۔ وہاں ایک مدرسے کا سنگ بنیاد تھا، میں تھا، حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب ہیں ہمارے، بہاولپور میں دارالعلوم مدنیہ ہے، بہت بڑا مدرسہ، اس کے شیخ الحدیث اور محتمم ہیں، وہ بھی تھے، اور بھی کئی بزرگ تھے۔ اور اس وقت حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہوتے تھے مولانا رحمت اللہ، وہ بھی اسی علاقے میں تھے، تو وہ بھی تھے، تو وائز میں تھا، وہ بزرگ دعا کرنے والے اور اینٹ رکھنے والے تھے۔ تو تقریر کے دوران میں نے ایک بات کہی، اور وہ میری گفتگو کا مخاطب سامنے تو مسلمان تھے، لیکن چونکہ چک عیسائیوں کا تھا تو وہ بات میری عیسائیوں سے ہو رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ ہمارا دین جس پر ہم ہیں وہ اتنا کامل ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت اس لیے دیتے ہیں اور دینے کا استحقاق سمجھتے ہیں کہ ہمیں حق ہے کہ ہم نبی لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے، کون سی؟ قرآن، وہ محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اور جو پہلے نبیوں پر کتابیں اتری تھی وہ ساری بدل گئیں۔ آج تورات نہیں ہے، انجیل نہیں ہے، زبور نہیں ہے، ان کی اصلی حالت نہیں، جن زبانوں میں کتابیں آئیں وہ زبانیں ختم ہو گئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کی سیرت کامل ہے، ولادت سے لے کر وفات تک ایک ایک چیز محفوظ بھی ہے اور مکمل بھی ہے۔ کوئی بچہ زندگی بنانا چاہتا ہے تو حضور کے بچپن کو اپنائے، کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو حضور کی تجارت کو دیکھے، کوئی علم سیکھنا چاہتا ہے تو حضور اللہ کے شاگرد ہیں، رب کے سامنے آپ کیسے جھکے، اگر کوئی معلم بننا چاہتا ہے تو حضور کی سیرت سے سیکھے کہ حضور نے تعلیم کیسے دی، ایک ایک چیز حضور نے بتائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں حق ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ تقریر ختم ہو گئی تو ہم جہاں بیٹھنے تھا ہم نے وہاں جا کے بیٹھے، تو وہاں 5-7 نوجوان آ گئے، نوجوان تھے، اور وہ ظاہر ہے سارے پینٹ شرٹ پہنتے تھے، ٹائیں لگائی ہوئی تھیں، بالکل ینگ۔ اب میں ان کو چہروں سے نہ پہچان سکا کہ یہ مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں، محلہ تو عیسائیوں کا تھا، لیکن بہرحال وہاں مسلمان تھے تو وہ مدرسے کی بنیاد تھی، یعنی کچھ لوگ گھر مسلمانوں کے بھی تھے۔ تو وہ آ کے بیٹھ گئے، میں نے ویسے محبت سے میں ان سے باتیں شاتیں کی، کیا حال ہے بیٹے، ٹھیک ہو، خیریت ہے؟ میں سمجھا تقریر سن کے بڑے متاثر ہو کے آئے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ مولوی کو بڑی جلدی غلط فہمی ہوتی ہے، شاید آج میری تقریر بڑی لگ گئی ہے، تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی کس کام کے لیے آیا ہے۔ خیر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے سر ایک سوال پوچھنے کی اجازت ہے؟ میں نے کہا جی بولیں۔ کہ لگے آپ نے اپنی تقریر میں ہم پر زیادتی کی ہے، شب خون مارا ہے، اور آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تبلیغ کا حق مسلمانوں کو ہے، اور دنیا کا کوئی طبقہ مسلمان تبلیغ نہیں کر سکتا جیسے مسلمان تبلیغ کرتے ہیں، تو یہ آپ نے زیادتی کی ہے، جبکہ دنیا آزادی ہے، ہر آدمی اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا میں نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ بندہ جب دعوت دیتا ہے تو کسی مشن کی دعوت دیتا ہے، ہم جب آپ کو دعوت دیتے ہیں تو 2 چیزوں کی، اللہ کے قرآن کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے، جیسے اترا ویسے ہے، حضور کی سیرت کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کی زندگی کامل ہے، جو کچھ حضور نے دیا ایک ایک چیز اس کو علماء نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو کامل زندگی اور محفوظ کتاب کی دعوت دیتے ہیں، آپ اپنی کتاب محفوظ دکھا دیں یا اپنے نبی کی زندگی کامل دکھا دیں۔ تو وہ چونکہ عیسائیوں کا چک تھا تو اس نے کہا ہمارے پاس بھی کتاب ہے۔ میں نے پوچھا کون سی؟ تو اس نے کہا جی ہمارے پاس بائبل ہے، انجیل، اس کا دوسرا نام ان کے ہاں بائبل ہے۔ اس نے جب یہ سوال کیا تو فوراً اللہ نے میرے دل میں جواب ڈالا۔ میں نے طالب العلمی کے زمانے میں مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ یہاں حضرت درخواستی کے مخزن علوم میں ہمیں مناظرہ پڑھانے آئے تھے، تو انہوں نے رد عیسائیت پڑھایا تھا کہ عیسائی مذہب کیا ہے اور ان کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا ہے، سوال جواب کیسے ہے، وہ کیا کہتے ہیں، تمہیں کیا جواب دینا چاہیے۔ مولانا چنیوٹی کو بڑی دسترس اس زمانے میں انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا، تو وہ بات مجھے ایک یاد تھی۔ اس نے کہا نا کہ ہمارے پاس کتاب ہے انجیل، تو میں نے فوراً کہا کون سی انجیل؟ تو اس پہ روب پڑ گیا کہ اس کا مطلب ہے ہمارے اس مولوی کو پتہ ہے کہ انجیل کی کئی قسمیں ہیں۔ اس وقت بھی دنیا میں 4 انجیلیں عیسائیوں کی ہیں، مرقس کی انجیل، یوحنا کی انجیل، لوکا کی انجیل، متی کی انجیل، یہ 4 انجیلیں ہیں۔ ہم مسلمان ہزاروں فرقوں میں تقسیم ہو جائیں لیکن قرآن سب کا
کوئی یہ نہیں کہتا یہ دیوبندیوں کا قرآن ہے، یہ اہل حدیثوں کا قرآن ہے، یہ بریلویوں کا قرآن ہے، یہ شافیوں کا قرآن ہے، یہ حنبلیوں کا قرآن ہے، یہ نقشبندیوں کا قرآن ہے، یہ حنفیوں کا قرآن ہے، یہ مالکیوں کا، یہ حنبلیوں کا. یوں نہیں کہتے، قرآن سب کا ایک ہے. تو میں نے اسے کہا بھی کون سی انجیل؟ تو وہ ایک دم سہم کیا. پھر میں نے اس سے دوسرا سوال کیا کہ دیکھو انجیل کس زبان میں آئی ہے، اور دنیا میں وہ زبان ہے. انجیل کے متعلق مشہور ہے کہ یہ عبرانی زبان میں آئی تھی. اس وقت پوری دنیا میں عبرانی زبان کا وجود ہی نہیں ہے، اس کے حروف ابجد ہی نہیں ہے، اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے. اب جو ہمارے پاس انجیل ہے یہ تو ان کی ذہن کے مطابق تراجم ہیں. تو جب اصل نہ ہو تو ترجمے کا کیا اعتبار ہوگا؟ آپ کے پاس قرآن اصل نہیں ہے، نیچے لکھا ہوا اردو کا ترجمہ آپ کو کوئی دے یہ قرآن ہے، اولاً تو ہم اسے قرآن کہتے نہیں جب تک عربی نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ یہ کیسے اعتبار ہو کہ یہ اصل قرآن کا ترجمہ ہے؟ ان کے پاس جو انجیلیں ہیں ان کی زبان نہیں، اصل کتاب نہیں. اب یہ ترجمہ پھر انگلش میں گیا، انگلش سے پھر پتہ نہیں کتنی زبانوں سے تقسیم ہوتے ہوتے وہ بدلتے اردو میں. اب اردو سے آپ کے ہاں بلوچی میں بھی تراجم اس کے ہو چکے، سندھی میں بھی تراجم ہو چکے، آپ کی سرائکی میں بھی تراجم ہو چکے. یہ کل پرسوں نیٹ پر آئی ہوئی تھی سرائکی انجیل. واہ بے واہ، سرائکیوں کے پاس بھی انجیل آ گئی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ زبانیں ختم ہو گئی. قرآن محفوظ ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کے حروف ہجا سارے محفوظ ہیں، قرآن کی لینگویج اور انداز محفوظ ہے، قرآن مجید کے اصول سارے کے سارے محفوظ ہیں. قرآن جس زبان سے سمجھا جاتا ہے، جس کو ہم صرف و نحو اور گرامر کہتے ہیں، وہ ہمارے مدارس میں بنیادی طور پر پڑھائی جاتی ہے، وہ محفوظ ہے. تو میں نے جب اسے یہ سوال کیا نا تو اس کے پاس اس کا جواب تو نہیں تھا. تو اس نے فٹ مجھے کہا کہ حضرت یسوع مسیح کی زندگی تو ہمارے پاس ہے. یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تمہیں کس نے بتائی ہے؟ پھر سوال وہی ہوگا کہ انجیل میں ہے، تو انجیل تو ہے نہیں، تو پھر عیسیٰ کی زندگی کہاں سے آئی؟ ہمارے پاس نبی کی زندگی قرآن ہے، کان خلقہ القرآن. اس لیے اب عائشہ سے بہتر نبی کی زندگی کی تشریح کوئی نہیں کر سکا. جب بی بی سے پوچھا گیا حضور کی سیرت کیا ہے، فرمایا نبی کی سیرت قرآن ہے. قرآن ختم نہیں ہوگا تو حضور کی سیرت بھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے قرآن بھی محفوظ ہے، حضور کی سیرت بھی محفوظ ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ بھئی جب عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ کی سیرت ہے. تو مجھے پھٹنا بعض دفعہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، مسلمان اپنے عقیدے اور مذہب کے لحاظ سے جذباتی ہے. باقی لوگ کہتے ہیں وہ جذباتی نہیں ہوتے، وہ جذباتی نہیں، وہ بے غیرت ہوتے ہیں. جس کو مذہب کی غیرت نہیں، اس کی غیرت کیا ہے؟ ہم مسلمان کتنے گئے گزرے، کتنے گناہ گار کیوں نہ ہوں، ہم اپنے عقیدے اور مذہب کے لحاظ سے سب سے زیادہ غیرت مند ہیں. ہندوؤں سے، سکھوں سے، یہودیوں سے، مجوسوں سے سب سے زیادہ غیرت ہمیں ہے. تو اس نے نا تنقید کرنے کے لیے کہ یہ مولوی جذبات میں آ جائے، تو اس نے مجھے فٹ کہا یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ نبی نے تمہیں 4 شادیوں کی اجازت دی، خود 11 کی. حضور کی کتنی شادی تھی؟ 11. وفات کے وقت 9 تھیں، 2 پہلے فوت ہو گئی تھی، تو 11 شادی. اس کے علاوہ 2-3 بادیوں کا ذکر بھی آتا ہے، سیدہ ریحانہ، سیدہ ماریہ قبطیہ، یہ بیویوں کے علاوہ ہیں. تو اب یہ اتنی عورتیں حضور اپنے پاس رکھتے تھے. اس نے کہا دیکھو تمہارا نبی، اس نے کتنی زیادتی کی ہے، تمہیں 4 کی اجازت دی ہے اور خود اتنی رکھی ہیں. تو مجھے نہ اس پر ہنسی آئی، تو میں نے اسے کہا چلو ہمارے نبی نے ہمیں 4 کی اجازت تو دی ہے، تمہارے نبی نے نہ خود کی ہے نہ تمہیں اجازت دی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی نا، ہوگی. قرب قیامت میں آئیں گے، حضور کی امت میں تشریف لائیں گے، آ کر نکاح کریں گے، اور پھر نکاح کے بعد یہ یعنی عیسیٰ کو عظمت ملے گی کہ حضور کی امت میں نکاح کریں گے. اس امت کا اعزاز ہے کہ عیسیٰ کا نکاح پڑھنے والا حضور کا امتی ہوگا. جس عورت سے نکاح ہوگا وہ عورت حضور کی امت کی ہوگی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام موسیٰ رکھا جائے گا اور ایک کا نام محمد رکھا جائے گا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی گزاریں گے، زمین پر حکومت قائم کریں گے حضرت مہدی کے ساتھ، اور وہ حکومت چلے گی. پھر حضرت عیسیٰ طبی موت دنیا سے رخصت ہوں گے، مدینہ طیبہ میں ان کی وفات ہوگی، حضور کے روضہ اقدس میں ان کی تدفین ہوگی. تو یہ جب اس نے سوال کیا کہ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھ میرے نبی کی چونکہ زندگی کامل ہے اس لیے تو 11 شادیاں ہیں،
اس کا سوال اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو، ایک اعتراض عام طور پر جاہل تعدد ازواج پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، علماء مسائل پڑھاتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ نبی میں طاقت اتنی ہے کہ وہ اتنی شادیاں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تورات کی روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 شادی تھی، لیکن اگلی بات عجیب ہے، کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں، ایک بیوی سے بچہ ہوا اور وہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہی تھا، پورا وجود نہیں تھا۔ یہ اس کا نظام ہے جو آدمی سوچ ہی نہیں سکتا۔ طاقت اتنی ہے کہ 1000 سے نکاح ہے، لیکن اگلا نظام خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ چاہے دے چاہے نہ دے۔ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو، ایک نبی میں جنت کے 40 آدمیوں کی طاقت ہے، اور ایک جنتی میں دنیا کے 100 پہلوانوں کی طاقت ہوتی ہے۔ 100 کو 40 سے ضرب دو تو 4000 بنتا ہے۔ تو گویا ایک نبی میں، عام نبی میں 4000 انسانوں کی طاقت ہے، اور حضور تو سب نبیوں کے سردار ہیں، اتنی قوت ہے کہ عرش بری پہ پہنچے ہیں، وہ چیز دیکھی ہے جسے کوئی نہیں دیکھ سکا۔ اب جس میں اتنی بڑی طاقت ہے تو عام شادی، عام لوگ جو آپ بیٹھے ہیں اور میں تو آپ سب سے زیادہ کمزور ہوں، تو آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کو اسلام نے کتنی شادیوں کی اجازت دی ہے؟ 4 کی۔ تو عام آدمی 4 نکاح کرے تو جس آدمی میں 4000 آدمیوں کی طاقت ہے اس کو کتنے نکاح کی اجازت ہے؟ 16000، 4 چوک 16، 16000 شادیاں حضور کر لیتے تب بھی کم تھیں۔ یہ میرے نبی کی عصمت کا کمال ہے کہ عین 25 سال کے عالم شباب میں، جب 25 سال کا نوجوان اپنی ترنگ میں، اپنی مستی میں، اپنی اکڑ میں، اپنے خمار میں، اپنے شباب میں ایسا ہوتا ہے کہ انگڑائیاں لیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کا تصور ہوتا ہے، اور وہ اپنے لیے جو حسن انتخاب کرتا ہے، خوبصورت بچی ہو، دوشیزہ ہو، نوجوان ہو، اس میں یہ حسن ہو، یہ خوبیاں ہو، عین کمال نبوت میں، عروج میں، 25 سال کی عمر میں حضور 40 سالہ عورت سے نکاح کر رہے ہیں، اور جب حضور 60 سال کی عمر میں پہنچے ہیں تو آپ نے آخری نکاح کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اپنی خواہشات کے لیے نکاح نہیں کرتا۔ حضور نے جتنے نکاح کیے تھے یہ امت کی ضرورت تھی اس وقت۔ پھر میں نے، چونکہ وہ گفتگو اس سے ہو رہی تھی، تو اللہ سے ایک بات مانگی کہ اللہ مجھے میرے دل میں ایسا جواب ڈال کہ یہ خاموش ہو جائے اور مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی جو آپ کو بتاتا ہوں اور وہ لکھواتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ دنیا میں جتنی عورتیں رہتی ہیں ان کی 11 قسمیں ہیں، 12ویں کوئی قسم نہیں، اس لیے حضور نے 11 قسم کی عورتوں سے نکاح کیا اور 11 عورتوں سے نکاح کیا۔ 12ویں قسم تم بتا دو، تو میں نے کہا اس کا طریقہ میں بتا دوں گا۔ اب وہ 11 قسم کی عورتیں کون کون سی ہیں لکھیے۔ نمبر 1، کنواری عورت، کنواری۔ یہ 11 قسمیں جو لکھے گا نا وہ بڑا کمال ہوگا، گویا وہ امتحان میں پاس ہو گیا۔ کنواری عورت۔ دوسری قسم مطلقہ عورت۔ تیسری قسم بیوہ عورت۔ حضور نے ان تینوں قسموں سے شادی کی کہ نہیں؟ کنواری سے بھی ام عائشہ، مطلقہ سے بھی کئی بیویاں ایسی تھیں، اور بیوہ سے بھی خود اماں خدیجہ۔ امیر گھرانے کی ہوگی یا غریب گھرانے کی، یہ 2 قسمیں اور ہوگی۔ 3 تو وہ تھی نا، کنواری، مطلقہ، بیوہ، 2 اور لکھیں۔ امیر عورت، غریب گھرانے کی عورت، کتنے ہو گئی جی؟ 5۔ 2 اور لکھیں۔ اپنے سے عمر میں بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی، 2 یہ ہو گئی۔ تو حضور نے اپنے سے عمر میں بڑی عورت سے بھی نکاح کیا ہے اور اپنے سے چھوٹی اور عمر کی عورت سے بھی۔ کتنی ہو گئیں؟ 7۔ آگے 8واں، اپنے خاندان کی ہوگی، یعنی اپنے گھرانے میں، اپنے قبیلے میں، قریش ہے تو قریشیوں میں، ہاشمی ہے تو ہاشمیوں میں، یعنی آپ کے ہاں سمجھ لے بلوچ ہے تو بلوچوں میں، ارائی ہے تو ارائیوں میں، اپنے خاندان میں۔ یا غیر خاندان میں شادی کرے گا، بہت سارے لوگوں کے غیروں میں شادی ہوتی ہے، میرا اپنا رشتہ جو ہے میرے اپنے خاندان میں نہیں ہے، تو حضور نے غیروں میں کیے ہیں تو اس سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں، نہ کرتے تو ہم کیسے کرتے ہیں؟ کتنے ہو گئے جی؟
10ویں، غیر مسلم کو مسلمان کر کے شادی کی، ورنہ کوئی نو مسلم ہوتا تو ہم کہتے اوئے یہ تو کافر تھا، ہندو تھا، اس کے خاندان میں ہم شادیاں نہیں کرتے ہیں۔ یہ حضور کی سنت ہے کہ حضور نے ان عورتوں کو مسلمان کیا، ان سے نکاح کیا۔ غیر مسلم کو مسلمان کر کے شادی کرنا، اور ایک قسم یہ ہے کہ لونڈی کو آزاد کر کے شادی کرنا۔ یہ خود غزوہ خیبر میں سیدہ صفیہ گرفتار ہو کے آئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صحابہ میں تقسیم کیا، تو اس عورت نے کہا حضرت میں سردار کی بیٹی ہوں، مجھے آپ کسی اپنے غلام کے حوالے نہ کریں، آپ سردار ہیں تو آپ ہی رکھیں۔ پھر حضور نے اس کو اپنے پاس رکھ کر فرمایا کہ تو بڑی سمجھدار اور عقل مند ہے، میں تمہیں اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اس نے کہا پھر آپ آزاد کرتے ہیں تو مجھے ایسے نہ چھوڑ دیں، میں کلمہ پڑھتی ہوں اور مجھے اپنے نکاح میں رکھ لیں۔ تو پھر حضور نے اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ یہ کتنی قسمیں ہو گئی جی؟ اب ان 11 قسم کی عورتوں سے حضور نے نکاح کیا تھا، 12ویں قسم آپ بتا دیں تو سبب ہم تلاش کریں گے۔